بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام شانی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ اپنا دوست کا لقب عطا فرمایا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے حلیہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ رات کو خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس سے لے کر گزرے کہ میں ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے سر نہ دیکھ سکا، اور فرشتوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا، اور ان پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: یقیناً ہم نے اس نبوت ملنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا مشاہدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن علم الیقین، یقینی علم سے عین الیقین، آنکھوں کا مشاہدہ کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کے زندہ ہونے کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اس وقت کو یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت توحید۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ وقت بھی یاد کیجیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وعظ و نصیحت پر والد کا رویہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے، اس نے نہایتی سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اس آزر نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے رو گردانی کر رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنگسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے سخت رویے پر صبر و تحمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ابراہیم نے کہا، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کی سوا پکارتے ہیں، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
اپنے والد کے لیے استغفار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدہ کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجئے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا: اے میرے رب، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب قائم ہونے والے دن معاف فرما دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے لا تعلق ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے اس حالت میں ملیں گے کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے: کیا میں نے آپ کو نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے: اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے تیری رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: میں نے کفار پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے: ابراہیم، تمہارے قدموں میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام قدموں کی طرف دیکھیں گے تو نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دعوت توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے فرمایا: کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اور میں ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ہاں، اگر میرے پروردگار ہی کی کوئی مشیت ہو، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ پھر اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور آپ انہیں ابراہیم کا واقعہ سنائیے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ
انہی کے پجاری رہیں گے۔ ابراہیم نے پوچھا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے فرمایا، کبھی تم نے ان میں غور و فکر بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بلا شبہ یہ سب میرے دشمن ہیں، سوائے اللہ رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم جمے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، در حقیقت تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کی تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر کار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کرے، اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، چونکہ اس دور میں علم نجوم بڑا عام تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، پس ابراہیم نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا، پھر کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ لوگ ابراہیم کو چھوڑ کر ان کے معبودوں کے پاس گئے اور کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے انہیں توڑنے لگے۔ پس ابراہیم نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اسی کی طرف لوٹیں۔ معبودوں کو پاس پاس دیکھ کر قوم کا رد عمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانہ میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصہ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے؟ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی،
انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا اسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ وہ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے در حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے۔ کہنے لگے تمہیں تو معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انتقامی کارروائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے ابراہیم کے لیے ایک الاؤ بناؤ پھر اسے اس دھکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ بس ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ انہوں نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ آخر کار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے دور سے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا
اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ انہوں نے ابراہیم کے خلاف سازش کرنا چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچے دکھا دیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور جانداروں میں سے جس نے بھی اس آگ کو جلانے میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو گرگٹ کے علاوہ باقی تمام جانداروں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکیں ماری، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ گرگٹ کو مار دو، کیونکہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے بھڑکائی گئی آگ کو پھونکیں ماری تھیں۔ جو ایک ضرب کے ساتھ گرگٹ کو مار ڈالے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جو دوسری چوٹ میں اس کے لیے اس سے کم، اور جو تیسری چوٹ میں اس کے لیے اس سے کم نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یہ کلمات پڑھے تھے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بادشاہ سے مکالمہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم کی دعوت و تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری ربوبیت اور بادشاہت سے متنفر کر دے گا، جس سے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے عقیدہ کے بارے میں چند سوالات کیے کہ آپ باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ علیہ السلام کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کراؤ۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا آپ نے اس شخص پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، جبکہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ وہ کافر لاجواب ہو گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قتادہ، سدی اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے کہ نمرود کے سامنے 2 ایسے آدمیوں کو پیش کیا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس نے اس طرح یہ
دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی ہے اور دوسرے کو زندگی۔ نمرود کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں بلکہ ایک فضول عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا، کیونکہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلیل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہا اور ہدایت نہ پا سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر یقین۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور لوگوں میں خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرت سے پہلے خورد و نوش کی اشیاء اس سے لینے جاتے تھے تو وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں اور بیمار ہونے پر انہیں شفا دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوروں میں کھانے پینے کی اشیاء لانی تھی ان میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ غلہ میں تبدیل کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام جیسے ہی ان بوروں کے پاس گئیں تو انہیں عمدہ قسم کے غلہ سے بھرے ہوئے پایا۔ انہوں نے وہاں سے غلہ لے کر کھانا تیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا، جو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، جو غلہ آپ لائے ہیں میں نے اسی سے ہی یہ کھانا تیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مٹی کو غلہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ نمرود بادشاہ کا انجام۔ نمرود ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے فرمانبردار بندہ بن کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر اپنی بادشاہت اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔
3 बार फरिश्ते ने यही दावत पेश की। तीनों बार नमरूद ने इनकार किया और कहने लगा, तुम अपने लश्कर ले आओ और मैं अपने लश्कर ले आता हूँ। चनाचा दूसरे दिन नमरूद ने सूरज तुलू होने के वक्त अपनी फ़ौजों को जमा कर लिया। अल्लाह ताला ने बड़ी तादाद में मच्छरों को भेज दिया, जिन्होंने नमरूद के फ़ौजियों को इस तरह काटा कि उनके जिस्म सिर्फ हड्डियाँ रह गए। एक मच्छर नमरूद बादशाह की नाक में भी घुस गया, जो उसे बार बार काटता था। अल्लाह ताला ने उस मच्छर के ज़रिए उसे काफ़ी अरसा तक अज़ाब में मुब्तला रखा। जब उसके सर पर कुछ मारा जाता तो बादशाह को कुछ सुकून मिलता। जब मारना छोड़ दिया जाता तो मच्छर फिर काटने लगता। आखिरकार वो अल्लाह ताला के हुक्म से उसी मच्छर के काटने से हलाक हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुल्क शाम की तरफ हिजरत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से लेकर बादशाह तक को तौहीद की दावत पेश की, लेकिन इस दावत व तबलीग को सिवाय आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के किसी और ने कबूल नहीं किया। जब आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत करते तो कौम आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुंचाती। आप अलैहिस्सलाम ने जब कौम की अटदर्मी इनकार और कुफ्र पर इसरार देखा तो उनसे नाउम्मीद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को साथ लेकर बाबल से मुल्क शाम हिजरत की, ताकि वहाँ आज़ादी के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें। फरमाने इलाही है, जिसका तर्जमा ये है, बस लूत इब्राहीम पर ईमान ले आए और इब्राहीम ने कहा, बेशक मैं तो अपने रब की तरफ इज़्ज़त करने वाला हूँ। बिलाशुबा वो हर चीज़ पर गालिब, खूब हिकमत वाला है। हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए तो रास्ता में एक मुल्क में दाखिल हुए, जहाँ एक ज़ालिम बादशाह हुक्मरान था। वो जब किसी खूबसूरत औरत के साथ उसके खावंद को देखता तो खावंद को कत्ल करवा कर औरत को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता। अगर औरत के साथ बाप या भाई होता, उन्हें कत्ल तो न करवाता, लेकिन औरत को फिर भी अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता था। उसे ये इत्तला दी गई कि इब्राहीम एक इंतहाई खूबसूरत औरत के साथ आए हैं। बादशाह ने फ़ौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर पूछा, तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी बहन है। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास भेज दो। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजने से पहले ये समझा दिया कि मेरे और आपके अलावा यहाँ कोई मोमिन नहीं है और मुसलमान आपस में इस्लामी भाई बहन हैं। मैंने तुम्हें ज़ालिम बादशाह के सामने इस्लामी बहन कहा है। अगर वो तुमसे पूछे तो तुम भी अपने आप को मेरी बहन ही कहना, मुझे झूठा ज़ाहिर न करना, वरना वो मुझे कत्ल कर देगा। फिर ज़ालिम बादशाह ने बुरी नीयत के साथ हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने की कोशिश की,
تو انہوں نے تھوڑی دیر اجازت چاہی اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا، اے اللہ، میں آپ اور آپ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں، اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، پس اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا مانگتے ہی بادشاہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا، اور حضرت سارہ علیہ السلام سے التجائیں کرنے لگا کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کر دیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پہلی حالت پر آ گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی۔ تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو بلا کر کہا، تم میرے سامنے عورت نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو، اسے ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور بطور خادمہ ہاجرہ بھی اسے دے دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ کھڑے نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دوران نماز ہی ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام بنا دی ہے اور ایک خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی دلوا دی۔ وضاحت: نماز وہ عظیم عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں کا حل اور ہر کام کے لیے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ و ہاجرہ علیہم السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل کر ایک ایسی بستی میں قیام پذیر ہوئے جو ہر لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو غور و زغر کے شہر سدوم میں اقامت پذیر ہونے کی تعلیم دی تاکہ وہاں کے رہنے والے کافر، بدکار اور شریر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا اور اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کر کے شام جاتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ میرا رب مجھے اس مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور ایمان و توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ جب آپ علیہ السلام کو شام کی مقدس سرزمین میں رہتے ہوئے 20 سال گزر گئے اور کوئی اولاد نہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی خادمہ ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سوچتے ہوئے دے دی کہ شاید اللہ تعالیٰ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے 86 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، پس ہم نے انہیں بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب
حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اسماعیل کے مال و اولاد میں برکتیں نازل فرماؤں گا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کی اولاد میں سے ہونے کی خوشخبری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اہل و عیال بیت اللہ کے پاس چھوڑنے کا حکم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسماعیل اور ان کی والدہ حاجرہ علیہ السلام کو میرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑ آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک ایسی وادی میں چھوڑا جہاں دور دور تک پانی اور آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد آپ کے عزت والے گھر کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، پھر آپ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دیں تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے قریب اس جگہ پر بٹھا دیا جہاں آب زمزم ہے۔ اس وقت مکہ میں نہ تو پانی موجود تھا نہ ہی کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کھجوروں کا ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر واپس ہونے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا: آپ ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ تو کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کئی مرتبہ عرض کی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو آخر کار حضرت حاجرہ علیہ السلام نے عرض کیا: کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا: پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ آپ ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچے جہاں سے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا مانگی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے عزت والے گھر کے پاس ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں اور مشک میں سے پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور انہیں خود بھی اور بچے کو بھی پیاس لگ گئی۔ جب انہوں نے بچے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے تو وہ قریب ہی صفا پہاڑی پر چڑھیں تاکہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر وہ وہاں سے اتریں اور نیچے کی جگہ سے ہوتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھیں۔ وہاں بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہی صفا و مروہ کی سعی ہے۔ 7ویں چکر پر جب حاجرہ علیہ السلام مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی، تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، میں نے تمہاری آواز تو سنی ہے، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں اس وقت زمزم کا کنواں ہے، وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر زمین کھود ڈالی اور وہاں سے پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی کے چاروں طرف حوض کی طرح منڈیر بنانے لگیں۔ جیسے ہی آپ اس پانی سے چلو لیتی تو وہ چشمہ خوب جوش مارتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس چشمہ سے خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے کہا، تمہیں یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور ان کا والد مل کر بنائیں گے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اس وقت بھی بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے اٹھی ہوئی تھیں۔ جب بھی بارش کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کرنے کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان آپ علیہ السلام کو بذریعہ خواب اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب بیٹے کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے مینا کے میدان میں پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام بیٹے کو لٹا کر قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آخر کار جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں بھیج دیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر آئندہ آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے خواب میں بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے، جس پر خوش ہو کر اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر خوب برکات کا نزول فرمایا اور آپ علیہ السلام کو مزید خوش خبریوں سے نوازا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے بطور انعام آپ علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ بانجھ تھی، انہیں بھی اولاد کی خواہش ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے انسانی شکل میں بطور مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر ایک بچھڑا ذبح کیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا، لیکن وہ چونکہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ علیہ السلام کو ان کی طرف سے کچھ خوف لاحق ہوا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، ہم تو آپ کے پاس اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ جب فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہمارے قاصد ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر ابراہیم جلد ہی ایک بنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو اس کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی بیوی جو کھڑی تھی ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگیں، وائے حیرانی، کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو خود بھی بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کے فیصلوں پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اس گھر کے رہنے والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں۔ بے شک اللہ تعریفوں کے لائق بڑی شان والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ایک غار حبرون میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن و دفن کا اہتمام آپ علیہ السلام کے بیٹوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو مکمل طور پر واچ کیا ہوگا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا اور نوٹیفیکیشن آن کر دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔